اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں، اس قوم کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لو۔ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ جہاں حکمران کی دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو، وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں، اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی، اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔